اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے ان نشستوں کے سلسلے میں جو تعطل پیدا کیا ہے یا اس کا وقفہ بڑا کم زیادہ ہو رہا ہے، اس کی وجہ وہی ہے جو میں پہلے بتا چکا ہوں کہ کچھ تو یہ بجلی والے بہت تنگ کرتے ہیں۔ جس دن مجھے ریکارڈنگ کرنی تھی اس دن پورے دن بجلی کی آنکھ میں چلی جاری رہی۔ دوسری وجہ میں نے بتائی تھی کہ آج کل طبیعت ذرا موسم کی وجہ سے کم و بیش ہوتی رہتی ہے، تو کھانسی بھی رہی اور کچھ اور بھی مسائل پیدا ہوئے۔ بہرحال آج میں ہمت کر کے پھر بیٹھ گیا ہوں، آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں، اور میرا آج کا عنوان ہے انعام یا سزا۔ سب سے پہلے میں دو محاورے بتانا چاہ رہا ہوں۔ ایک تو ہے مارے اور رونے نہ دے، دوسرا ہے، یہ تو خیر ابھی تازہ ترین ایجاد کردہ ہے، یہ کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ یہ پہلے ہی بتا چکا ہوں، آپ کو گھبرانا نہیں ہے یا آپ کو گھبرانا نہیں چاہیے، یہ صحیح اردو ہے۔ اب جو اردو ہمارے یہاں رائج ہو چکی ہے اس کے مطابق شاید اس کو بھی صحیح سمجھا جائے کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے، آپ نے جانا نہیں ہے، آپ نے کھانا نہیں ہے۔ عجیب طرح کی اردو یہ آج کل رائج ہو گئی ہے۔ بہرحال تو دو جملے یہ جو ہیں میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ ہماری جو مودی سرکار ہے، اس کو مودی سرکار سے نہ ملائیے۔ انڈیا کی جو مودی سرکار ہے وہاں جمہوریت بھی ہے، کچھ کام بھی کرتے ہیں وہ، ہمارے یہاں اس کے برعکس عوام کو تکلیف دینے والی مودی سرکار موجود ہے، اور اپنے حساب سے وہ بڑے شاندار کارنامے انجام دے رہی ہے۔ تو اس کا اور عوام کے درمیان جو رابطہ اور واسطہ ہے وہ بس یہیں رہ گیا ہے کہ اوپر والی سرکار جو ہے وہ مارتی بھی ہے اور رونے بھی نہیں دیتی۔ مارنے سے مراد مہنگائی، بے روزگاری اور افراتفری اور لاقانونیت، دنیا کی ساری خرابیاں بڑھتی جا رہی ہیں ان کے دور میں، اس سرکار کے دور میں، اور عوام سے کہتے ہیں کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ مطلب آپ نہ گھبرائیں۔ اس سے زیادہ بھی 3.5 سال میں کوئی ایک ریلیف یا کوئی ایک سہولت دی ہو تو کوئی بتا دے۔ پھر بھی اگر یہ کوئی کہے کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے تو سمجھ لیں کہ ظالم مارے بھی اور رونے بھی نہ دے، کہ بس برداشت کیے جاؤ، گھبرانا نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں 3.5 سال ہو گئے اس حکومت کو، اس کو اتنے عرصے میں کوئی ایک آدھ تو کارکردگی کر کے دکھاتے ہیں، یہاں تک کہ کسی شعبے میں بھی کہیں ایک قدم بھی آگے بڑھتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ تو اس کے باوجود یہ اگر یہ کہیں کہ ہم نہ گھبرائیں، عوام نہ گھبرائیں، تو آخر کیا کریں؟ مر جائیں عوام بس ان کے نظر میں۔ ان کے ہر شعبے میں، حکومت کے جتنے شعبے ہیں ان کے ان سب میں کارکردگی صفر نہیں، صفر سے نیچے گئی ہے۔ صفر بھی ہوتی یعنی برابر رہتی پچھلی حکومتوں کے حساب سے، جو نہایت کرپٹ، بے ایمان اور پتہ نہیں کیا کیا خراب حکومتیں تھیں وہ، ان کی نظر میں بھی عوام بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ لیکن ان کے مقابلے میں انہوں نے صفر پر بھی نہیں رکھا بلکہ اس کو نیچے لے گئے کارکردگی کو، یعنی بہت بری حالت ہو گئی ہر شعبے میں، کسی ایک شعبے کی بات نہیں ہو رہی یہاں۔ اور سب سے زیادہ تو مہنگائی اور بے روزگاری بالکل قابو سے باہر ہیں، ان کے بس میں ہی نہیں ہے۔ بہت انہوں نے دعوے کیے تھے کہ اتنے لاکھ ہم روزگار فراہم کریں گے اور اتنے مکانات بنائیں گے، اتنی سہولتیں دیں گے، اور اس ملک کو شاید فرش سے عرش تک پہنچا دیں گے۔ تو جہاں تک تھا یہ ملک اس سے بھی بہت نیچے چلا گیا ہے۔ اب اچھا یہ دیکھیں، اب مزے کی بات یہ ہے کہ یہ سب کچھ اس طرح ہو رہا ہے کہ ان کے پاس وزیروں، مشیروں اور معاونین خصوصی کی ایک بڑی فوج موجود ہے، اور اس فوج میں آپ اندازہ کریں ایک سے ایک، جو اکبر کے 9 رتن تھے ویسے ان کے بھی کمال کے 9 رتن جمع کیے انہوں نے، بلکہ 100 رتن کہتا ہوں میں اس کو، تو 100 تو نہیں لیکن آدھے نصف صدی یا نصف صد سے زیادہ ہے، یعنی 50 سے زیادہ ان کے وزیر، مشیر، اور ان سب پر جتنا خرچہ آتا ہوگا عوام تو اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ اربوں روپے، کھربوں روپے ان پر خرچ ہوتا ہے، اس لیے کہ ایک وزیر کے پیچھے اتنا بڑا عملہ ہوتا ہے، اس کے
بہت سارے دفاتر ہوتے ہیں، وہاں لوگ کام کر رہے تھے، اور خود ان کی تنخواہیں تو کچھ بھی نہیں ہوتی، لیکن مراعات اور پھر حکومتی عہدے پر رہتے ہوئے جو یہ حاصل کرتے ہیں فائدے، وہ بے شمار ہوتے ہیں۔ یہ انہوں نے آتے وقت کہا تھا اقتدار میں جب آئے کہ میں کابینہ بڑی نہیں رکھوں گا، 8-10 وزراء سے کام چل جاتا ہے اس ملک کا، پاکستان جیسے ملک کا۔ تو انہوں نے کہا بس 8-10 وزیر ہوں گے میرے کابینہ میں، اور آج 50 سے زائد ہیں، جن میں وزیر بھی کافی ہیں اور اس کے علاوہ مشیر ہیں بہت سارے، اور معاونین خصوصی بھی ہیں۔ تو ان کی تعداد 50 سے زیادہ ہو چکی ہے اس وقت۔ اچھا، اب ان کی موجودہ حکومت نے یہ کیا ہے، ہمارے وزیر اعظم صاحب کی حکومت نے، کہ ان میں سے 10 افراد کی کارکردگی کو بہترین بتا کر اور انہیں اعزاز اور اسناد سے نوازا ہے۔ تو اول تو یہ ہے کہ 50 میں سے 10 افراد ان کی نظر میں اس قابل ہیں کہ جن کی تعریف کی جائے، انہیں اسناد دی جائیں، ان کو اعزازات سے نوازا جائے، ان کی تعریف کی جائے۔ صرف 10 افراد، یعنی 20% اس قابل ہیں جو ان کی نظر میں کہ جن کی تعریف کی جا سکے۔ حالانکہ ان کی بھی ابھی میں بتاتا ہوں ان کی کارکردگی کا بھی جو حال ہے، تو 50 سے زیادہ جتنے بھی ہیں، کسی ایک کی کارکردگی بتا دیں کہ کچھ کر کے دکھایا ہو ملک اور قوم کے لیے۔ ان کو جناب تعریفی اسناد دی گئی ہیں اور ان کے کارناموں کی تعریف کی گئی ہے۔ یہ بالکل وہی بات ہے جو کہتے ہیں نا، تو مرا حاجی میگویم، تو مرا حاجی نہیں، من ترا حاجی میگویم، میں تجھے حاجی کہوں اور تو مرا ملا بگو، اور تو مجھے ملا کہے۔ ایک ملا ہے، ایک حاجی ہیں، بس ایک دوسرے کی تعریف کرتے رہیں۔ تو وزیر ان کی تعریف کریں کہ کیا کارنامے انجام دے رہے ہیں صاحب، پاکستان کی 74 سالہ تاریخ میں کبھی ایسا آدمی نہیں آیا کہ جس نے ملک و قوم کی اتنی خدمت کی ہو۔ اور یہ دن رات جو وزراء کی ٹیم ہے ان کی، وہ دن رات چاپلوسی میں لگی رہتی ہے۔ صاحب یہ ہمارے وزیر اعظم صاحب کا تو کوئی جواب ہی نہیں، دنیا بھر میں تعریف، حالانکہ دنیا بھر میں رسوائی ہو رہی ہے۔ کہیں بھی ریٹنگ جو ہوتی ہے دنیا میں، وہاں پاکستان کا نمبر 100 کے آگے ہی کہیں ہوتا ہے، یعنی پہلے دوسرا تیسرا کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ آخر میں 110 120 125، مطلب ہے کہ ہم دنیا کے 200 ممالک میں 125ویں نمبر پر ہیں، ہم سے اوپر 124 ممالک ہیں جنہوں نے اپنے عوام کو کچھ دیا ہے، اپنے قوم کو کچھ دیا ہے اور ملک کی خدمت کی ہے۔ اب آپ دیکھ لیے کہ انہوں نے جن 10 افراد کو اسناد دیے ہیں، ان کے کارناموں کو سراہا ہے۔ میں ایک بار پہلے ان کے نام بتا دیتا ہوں۔ ان میں سب سے پہلے تو ہیں ان کے وزیر مواصلات مراد سعید صاحب۔ ان کا نام سن کر ہی لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹ آ جاتی ہے یا شرم سے سر جھکا لیتے ہیں لوگ۔ یہ پہلے نمبر پر قرار پائے ان کیا، ابھی ان کا آگے اور ذکر کروں گا میں۔ دوسرے نمبر پر اسد عمر صاحب ہیں، یہ منصوبہ بندی کے وزیر ہیں، وزیر خزانہ تھے، وہاں کچھ کر کے دکھایا یا نہیں دکھایا، یا حکمران کو پسند نہیں آیا تو ان کو ہٹا دیا گیا، کچھ عرصے ناراض رہے، اس کے بعد اچھا بھائی آ جائیں وزیر منصوبہ بندی بنا دیتے ہیں ہم۔ جتنے منصوبے بنائے یا جن منصوبوں پر عمل درآمد ہوا ہے وہ پوری قوم کے سامنے ہے کہ ہر چیز مہنگی ہو رہی ہے، بے روزگاری میں اضافہ ہو رہا ہے، لاقانونیت بھی انتہا سے زیادہ ہے۔ تو یہ منصوبہ بندی کا نتیجہ ہے اس حکومت کی۔ پھر تیسرے نمبر پر آتی ہیں ان کے یہاں ایک خاتون ہیں ثانیہ نشتر۔ ان خاتون کا جو عہدہ ہے، محکمہ ہے، وہ ہے سماجی تحفظ اور تخفیف غربت۔ ذرا غور کیجئے، سماجی تحفظ، ہمارے سماج میں کس کو کتنا تحفظ حاصل ہے؟ آپ پولیس تھانوں میں جا کے دیکھ لیجئے، کہیں اور گاؤں میں چودھریوں کے اور ان کے زمینداروں کے حالات سن لیجئے تو پتہ چلے گا کہ سماجی تحفظ اس ملک کے عوام کو، 22 کروڑ عوام کو کتنا تحفظ حاصل ہے۔ کوئی ایک آدمی بھی اپنے گھر میں محفوظ نظر نہیں آتا، اتنی پولیس گردی ہے، غنڈہ گردی ہے، جگہ جگہ لوگوں کو پکڑ کے جو منفی عناصر ہیں وہ لے جاتے ہیں، پھر پیسے تاوان وغیرہ وصول کر کے دیتے ہیں۔ تو جرائم کا جو حال اس ملک میں اور اس دور میں ہوا ہے وہ پاکستان کی تاریخ میں اس سے پہلے کبھی نہیں تھا۔
تو اب اس کی وزیر کون ہے؟ سماجی تحفظ کی وزیر اور تخفیف غربت، غربت میں کمی کی انہوں نے ایک وزیر بنا رکھی ہے۔ بھائی وزیر سے کوئی غربت کم ہوتی ہے کیا؟ پورے ملک کا ڈھانچہ اس طرح رکھا جائے کہ ہر شعبے میں کارکردگی اچھی ہوگی اور درآمد و برآمد میں اچھا توازن ہوگا، تب کہیں جا کر لوگوں کو سمجھ لیں غربت سے نجات ملے گی۔ اب انہوں نے غربت میں سے نجات کی، وزیر تو بنا دی ہے، ظاہر ہے ان کو پیسے بھی مل رہے ہوں گے بہت اچھے، اور ان کا پوری جو سمجھے محکمہ ہے اس میں کتنے ملازم ہوں گے اور کتنے دفاتر ہوں گے، ان سب کے خرچے صرف اس لیے کہ غربت کم ہو جائے گی۔ وہی تو غربت بڑھانے کا طریقہ ہے، کم کرنے کا نہیں ہے۔ بہرحال اس پر یہ اچھی کارکردگی شمار کر کے انعام دیا گیا کہ آپ نے بڑا کارنامہ انجام دیا ہے اور غریبوں کی تعداد کم کر دی ہے ملک میں، جبکہ غریبوں کی تعداد اور بے روزگار لوگوں کی تعداد روز بروز بڑھ رہی ہے۔ اس میں بالکل مبالغہ نہیں ہے، جگہ جگہ بے روزگاری نے برا حال کر رکھا ہے لوگوں کا۔ اب چوتھے ایک صاحب ہیں شفقت محمود صاحب، یہ تعلیم کے وزیر ہیں، ان کی بھی کارکردگی بڑی شاندار ہے۔ آپ دیکھ لیے جو غریبوں کے اسکول ہیں اور امیروں کے اسکول ہیں، ان میں 1 سے 1 لاکھ تک کا فرق ہے۔ میں بڑے دعوے سے کہہ رہا ہوں یہ بات کہ غریبوں کو جن کے لیے انہوں نے سرکاری اسکول بنائے ہیں، وہاں تو تعلیم ہے ہی نہیں سرے سے، تو اس کو چلو ایک سمجھ لیں۔ اس کے مقابلے بڑے لوگوں کے لیے انہوں نے بڑا دعویٰ کیا تھا میں تعلیم جو ہے یکساں کروں گا پورے ملک میں۔ تو اب اس وقت اتنے ادارے ایسے ہیں کہ جن کی فیسیں لاکھوں روپے میں ہیں، اور جو پیسے والے ہیں ظاہر ہے وہی جا سکتے ہیں، غریب آدمی تو وہاں جائے گا گورنمنٹ اسکول میں، وہاں اگر استاد آ گئے تو ٹھیک ہے پڑھا دیا، نہیں آئے تو مرضی چھٹیاں کرتے ہیں، گھر بیٹھے تنخواہیں لیتے ہیں بہت سے لوگ۔ تو اب یہ ہیں اس کے شفقت محمود صاحب، نسبتاً اچھے آدمی ہیں، محنت تو کر رہے ہوں گے بیچارے، لیکن ان کی کارکردگی بھی بالکل صفر ہے۔ پھر آئیے آپ پانچویں ہیں بلکہ شیریں مزاری صاحبہ، یہ انسانی حقوق کی وزیر ہیں۔ اب کون سے حقوق اور انسانوں کے حقوق پاکستان میں کسی ایک انسان کو اس کا حق مل رہا ہو تو بتا دیں۔ میں اپنے بارے میں بھی کہہ رہا ہوں، میری جتنی تعلیم ہے، میرا جتنا تجربہ ہے، ریٹائرمنٹ کے وقت مجھے بھی کچھ ملنا چاہیے تھا، لیکن برائے نام دے کر ریٹائر ہو گیا میں۔ تو میں اپنے تعریف نہیں کروں گا میں کسی قابل ہوں، لیکن لاکھوں لوگ ایسے ہیں بیچارے جو بہترین تعلیم، بہترین تجربے کے حامل ہیں، لیکن ان کو حکومت بالکل پذیرائی نہیں دیتی اور نہ ان کو کبھی کوئی سہولتیں مہیا کرتی ہے۔ تو اچھا شیریں مزاری صاحبہ کے بارے میں تو اکثر لوگوں میں یہ لطیفہ مشہور ہے کہ پولیس تھانے میں جب کسی سے جرم قبول کروانا ہوتا ہے تو پہلے درجے، دوسرے درجے اور تیسری ڈگری کہلاتی ہے ان کا، تیسری ڈگری کا تشدد کیا جاتا ہے، ظلم کیا جاتا ہے، اور پھر بھی اگر ملزم نہ مانے، کوئی اقرار نہ کرے اپنے جرم کا، تو پھر کہتے ہیں ہم چوتھی ڈگری استعمال کریں گے۔ وہ کہتے ہیں کون سی چوتھی ڈگری؟ کہنے شیریں مزاری کی تصویر دکھا دیں گے آپ، یہ چوتھے درجے کی ڈگری ہے یہ تشدد کی۔ تو ان کو بھی اعزاز سے نوازا گیا ہے کہ صاحب یہ بڑے کارنامے انجام دیے انسانی حقوق کے لیے۔ اب کون سے انسانی حقوق، کہاں کے انسانی حقوق، کس کو دیے، آج تک کسی کو نہیں پتہ، دیے ہوں تو پتہ چلے نا، ایک آدھ آدمی بھی ہوتا تو یہ ڈنڈورا پیٹتے اس کا۔ پھر ایک اور صاحب ہیں خسرو بختیار صاحب، ان کو بھی ان 10 افراد میں شامل کیا ہے کہ جن کو وزیر اعظم صاحب نے نوازا ہے کہ صاحب آپ بڑے کام کے آدمی ہیں، بڑی شاندار کارکردگی رہی ہے۔ تو ان 10 افراد میں خسرو بختیار صاحب بھی ہیں، اور ان کا جو شعبہ ہے وہ ہے صنعت و پیداوار۔ ملک کی صنعتوں کا حال دیکھ لیجیے آپ، پیداوار یہ بڑی کہتے ہیں کسان بڑے پیمانے پر بہت اچھی کاشت دے رہے ہیں ہمیں، وہ بھائی اچھی کاشت دے رہے ہیں تو ان کو ہی ٹھیک کر دیں آپ، ان کے ہی حالات کو صحیح کر دیں۔ اتنی غربت میں، اتنے مسائل میں رہ کر وہ کام کرتے ہیں، اس کے باوجود ان کے بچے فاقوں سے مرتے ہیں، تعلیم کا ان کے لیے کوئی انتظام نہیں ہے، صحت کا تو سوال ہی نہیں پتا، جوڑوں کا پانی پیتے ہیں گندا وہ، اور آپ کہتے ہیں کہ صاحب ہم نے صنعت، تو ان کو وہ دیا نا، اعزاز دیا ہے، یعنی ان کی کارکردگی کی تعریف کی ہے۔ صنعت و پیداوار میں بڑی ترقی کی ہے صاحب ملک نے، اگر ترقی کی ہوتی تو آج یہ حال تھوڑی ہوتا ہے اس ملک کا۔ اب
7ویں نمبر پہ ایک صاحب آتے ہیں سعید یوسف صاحب، یہ معید یوسف صاحب ہیں، یہ قومی سلامتی کے وزیر ہیں۔ انہوں نے قومی سلامتی کے لیے بڑے کارنامے انجام دیے، بڑے ملک کے اندر جو حالات ہیں وہ، اور ملک کے باہر جو ہمارے تعلقات ہیں، ایک ایک کر کے ہمارے تعلقات سب سے خراب ہو رہے ہیں۔ چین سے یہ دوبارہ تعلقات بحال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس سے سب سے زیادہ خراب کیا تھا انہوں نے، تو اور اس کے لیے وزیر ہیں قومی سلامتی کے لیے۔ کرتے کیا ہیں وہ عمران صاحب جانیں اور یہ معید یوسف صاحب جانیں۔ پھر بڑے اچھے صنعت کار عبدالرزاق داؤد صاحب، داؤد فیملی بڑی مشہور ہے پاکستان کی صنعت میں، یہ ہمارے ہیں تجارت کے وزیر۔ تجارت کا جو حال اس وقت ملک میں ہے، اگر ذرا بھی ٹھیک ہوتا تو اشیاء صرف جو ہیں روزمرہ ضرورت کی اشیاء، ان کی قیمتیں اس بری طرح نہ بڑھتی۔ تو یہ اس کے وزیر ہیں، انسان اچھے ہیں، محنتی بھی ہیں، لیکن جس ماحول میں گھرے ہوئے ہیں یہ لوگ، وہاں کام کر ہی نہیں سکتے۔ یہ تجارت کا جو ہمارے ملک میں، آپ یعنی یہ صرف اس سے اندازہ کر لیں کہ ہمارے یہاں جو زر مبادلہ ہے وہ بیس کرتا ہے، یعنی بنیاد ہوتی ہے اس کی تجارت پر۔ اگر باہر سے پیسے زیادہ آ رہے ہیں تجارت کے نتیجے میں، تو ہم کہیں گے ملک ترقی کر رہا ہے۔ ہمیں تو باہر سے بہت چیزیں خریدنی پڑ رہی ہیں، اور درآمدات پہ بہت پیسہ خرچ کرتے ہیں، برآمدات برائے نام رہ گئی ہیں۔ یعنی ہمارے اپنی مصنوعات، چیزیں جو بنتی ہیں پاکستان میں، جو پیدا ہوتی ہیں، وہ باہر جاتی ہی نہیں ہیں، بہت کم جا رہی ہیں، اس سے بہت کم پیسہ، تو ہمیں جو زر مبادلہ وصول ہوتا ہے وہ بہت کم ہوتا ہے، اور ہمارا زر مبادلہ جو خرچ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ یہ توازن اتنا بگڑا ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے چیزیں بھی مہنگی، لوگ بھی بے روزگار۔ تو بہرحال عبدالرزاق داؤد صاحب کوشش کر رہے ہوں گے اپنے طور پر، مجھے نہیں معلوم۔ اب آخر میں 2 افراد آتے ہیں، ایک 9ویں نمبر پہ ہیں شیخ رشید صاحب، یہ داخلہ کے وزیر ہیں، وزیر داخلہ ہیں یہ۔ ان کی تعریفیں سب کو پتہ ہے، کیا کیا رہے ہیں، کس کے دور حکومت میں کتنے بڑھ بڑھ کے بولتے رہے، اور خود ان کے دور حکومت میں انہوں نے ریلوے کا بیڑا غرق کیا، پھر ہٹائے گئے وہاں سے، پھر کوئی اور وزیر بنائے گئے، پھر وہاں سے بھی کارکردگی ان کی ایسی۔ تو یہ بالکل وہی بات ہے جو میں ایک بار کہہ چکا ہوں کہ 2 تھانے دار، تو علاقے کے کمشنر نے سوچا کہ بھئی یہ تھانے دار جو ہے بہت خراب ہے، یہ اس کو ہٹا کے دوسرے کو لے آتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ جی، یہ لوگوں نے کہا، کہلیں جی وہ جو آ رہا ہے دوسرا وہ کون سا اچھا ہے؟ کہلیں بھئی بات یہ ہے کہ وہ تھوڑی تعریف ہے اس کی، تو آپ ظاہر ہے آپ اس علاقے کے لوگوں کو بھی تو ہمیں کچھ سہولتیں دینی ہیں، کچھ کارکردگی دکھانی ہے امن وغیرہ کی، نہ وہ کر سکتے ہیں نہ یہ کر سکتے ہیں، تو یہ تبادلے کرتے رہتے ہیں۔ تو اسی طرح یہ ہمارے جو شیخ رشید صاحب ہیں، ہر دور حکومت میں یہ بڑے عہدوں پر رہے اور بڑھ بڑھ کے بولتے ہیں، کرنا کرانا کچھ نہیں ہے ان کو، صرف حکمران وقت کی تعریف کر کے اور اپنا گزارا کرتے ہیں۔ اور آخر میں آتے ہیں فخر امام صاحب، یہ قومی اسمبلی کے اسپیکر بھی رہے ہیں، بڑے یعنی نامور شخصیت، اچھے لوگوں میں، اچھے سیاستدانوں میں شمار ہوتا ہے ان کا، کہ جو بااصول ہیں، لیکن اللہ جانے آخری عمر میں آ کے کیا اصولوں نے ان کے پلٹا کھایا، کیا تبدیلی آئی ان کے ذہن میں کہ یہ ان کی کابینہ میں شامل ہو گئے۔ اور یہ وزیر ہیں جناب نیشنل فوڈ سیکیورٹی کے، یعنی کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں ان کی سیکیورٹی، ان کے تحفظ کے یہ وزیر ہیں۔ اب کتنے فوڈ یا کھانے پینے کی چیزوں کا تحفظ ہو رہا ہے، کتنا عوام تک پہنچ رہا ہے، کتنا ضائع ہوتا ہے، کتنا لوٹ مار میں چلا جاتا ہے، یہ آپ ذرا سا ایک سرسری جائزہ لے لیں تو پتہ چلے گا۔ تو سیدھے سادھے آدمی بیچارے بولتے نہیں ہوں گے، سب کو کہہ رکھا ہو جو چاہو کرو تم۔ تو فخر امام صاحب یہ نیشنل فوڈ سیکیورٹی کے وزیر ہیں یہ۔ اچھا صاحب، اب وزیر اعظم صاحب نے اعلان کیا کہ ان محکموں کی کارکردگی بہت اچھی رہی ہے، اس لیے وہاں جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کو ہم اضافی الاؤنس دیں گے۔ وہ بھائی پہلے لوٹ مار، 50 سے زیادہ آدمی لوٹ مار میں لگے ہوئے ہیں، اب آپ ان میں جو تنخواہیں مراعات اور دوسری جتنی ان کے دفاتر کے اخراجات ہیں وہ تو ہیں ہی اپنی جگہ بے پناہ، اب آپ اضافی الاؤنس بھی دیں گے ان کو۔ یعنی خزانے کو بالکل خالی کرنا یا تباہ کرنا شاید ان کے ایجنڈے میں شامل ہے۔ اب اس میں جو 2-3 افراد رہ گئے ہیں اس پہ افسوس ہوتا ہے۔ ایک شوکت ترین صاحب ہیں،
بڑے بیچاروں نے کوشش کی، پہلے وہ جب منتخب نہیں تھے تو مشیر رہے، پھر انہیں زبردستی منتخب کرایا گیا تو وزیر بھی رہے، پچھلی حکومتوں میں بیڑا غرق کر چکے ہیں قومی معیشت کا، اور اپنے لیے شاید اپنے آئندہ اولاد کے لیے بھی بڑے انہوں نے بینک کھول کے بہت وسائل پیدا کر لیے ہیں۔ اب یہ قومی خزانے کے سمجھ لیں سربراہ ہیں، یا خزانے پر سانپ بنے کر بیٹھے ہوئے ہیں، عوام کو کچھ نہیں دینا ان کو۔ ایک اور صاحب ہیں جن کا نام لینے سے پہلے ہنسی آتی ہے، فواد چودھری صاحب۔ بڑی عجیب چیز ہے بھائی، پتہ نہیں کیا کیا وزیر رہ چکے ہیں، اور بولنے میں ان سے زیادہ کوئی بولتا بھی نہیں ہے۔ وزیر اعظم کی، حکومت کی اس قدر تعریف کرتے ہیں، چونکہ یہ اس وقت اطلاعات و نشریات کے وزیر بھی ہیں، اس لیے ان کا کام ہے تعریف کرنا وزیر اعظم کی اور حکومت کی۔ روزانہ ٹی وی پر نظر آتے ہیں اور جو جی میں آتا بولتے ہیں، کبھی لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کہہ رہے ہیں، تو انہیں بھی نہیں شامل کیا اچھی کارکردگی والے 10 افراد میں۔ اور ایک اور نام ہے شاہ محمود قریشی صاحب کا، پتہ نہیں کتنی حکومتوں سے ہو کے، اور یہ چونکہ الیکٹیبل تھے، یعنی منتخب ہو سکتے تھے یہ، تو اس لیے ان کو تحریک انصاف میں لیا گیا، اور انہوں نے خارجہ پالیسی جس طرح کی مرتب کی، آج یہ عالم ہے کہ بہت کم دوست ہمارے رہ گئے ہیں۔ تو یہ اس بات پر ناراض ہیں، برملا اظہار کیا انہوں نے کہ صاحب کس بنیاد پر آپ نے ان لوگوں کو دیے ہیں، اعزازات دیے ہیں، ان کو اسناد دیے ہیں اور تعریف کی ہے آپ نے؟ ہم تو کام کر کر کے مر گئے، ہم کبھی کسی ملک میں جا کے عیش کرتے ہیں، کبھی کسی ملک میں، ہم تھک جاتے ہیں بالکل، اور ہمیں اعزاز سے نوازا نہیں کیا۔ تو یہ سمجھ میں نہیں آئی، تو یہ حکومت پر اس وقت سخت تنقید کر رہے ہیں، پتہ نہیں کچھ دے دلا کے ان کو خاموش کر دیا جائے، یا اگر زیادہ ان کو غصہ آئے گا تو پھر الگ ہو جائیں گے یہ اس حکومت سے بھی۔ کئی حکومتوں میں رہ چکے ہیں اور بڑے بڑے کارنامے انہوں نے بھی انجام دیے۔ اچھا، اب اس میں جو اعتراض کرنے والے ان نئے جو انعامات دیے ہیں، 10 افراد کو چنا گیا ہے کارکردگی کی بنیاد پر، ان پر اعتراض کرنے والوں میں ایک محمد علی خان صاحب بھی ہے۔ یہ وزیر مملکت برائے پارلیمانی امور ہیں، ان کو بھی سنتے ہیں ہم ٹی وی پہ اکثر، بولتے ہیں کچھ نہ کچھ تو بولنا ہی ہے نا، ان کو آگے تعریف کرنی ہے اپنی بھی اور حکومت کی بھی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ایوارڈ دیے گئے ہیں یہ غیر ذمہ دار افراد کو دیے گئے ہیں، جن کا کوئی کام نہیں، غیر ذمہ داری کا جو مظاہرہ کرتے رہے ان کو وزیر اعظم صاحب نے دے دیے، انعامات دے دیے۔ اب میں آج کے اس بات کو تھوڑا مختصر کروں گا، اگلی نشست میں بتاؤں گا، لیکن اس وقت اچھا نہیں ہوگا اگر میں پہلے نمبر پر آنے والے مراد سعید صاحب کا ذکر نہ کروں۔ مراد سعید صاحب جب بولتے ہیں اسمبلی میں اور جب ہم ٹی وی پہ دیکھتے ہیں ان کو، تو بس وہ سمجھ لیں کام اور بولنے سے زیادہ وہ دیکھنے کی چیزیں ہیں، ان کا اسٹائل دیکھیے، ان کی زبان دیکھیے، لہجہ دیکھیے آپ ان کا، تو ان کو پہلا نمبر کیوں دیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ میرے لیے پہلے اور دوسرے نمبر کی کوئی اہمیت نہیں ہے، تو میرے لیے تو اہمیت ہے کاز کی۔ اب کاز کے معنی کو ان سے پوچھ لے کہ بھئی کاز کیا آپ کا کاز ہے جس کی اہمیت ہے، جبکہ ان کے کاز کے بارے میں وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ساتھ تعلقات کے بارے میں جو خبریں عام ہیں، جو مشہور ہیں، وہ ایسا ہے واقعی کہ انہیں پہلے نمبر ہی دیا جانا چاہیے۔ اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں ان کے سارے کارنامے، جس طرح کے وزیر اعظم صاحب سے ان کے خصوصی تعلقات ہیں، بس اتنا ہی کہہ کر میں خاموش ہو جاؤں گا، خصوصی تعلقات کی وجہ سے انہیں پہلے نمبر پر رکھا گیا ہے، ورنہ آیا رہا چہ بیاں، جو چیز ظاہر ہے اس کو کیا بیان کرے آخر۔ آج کی نشست میں تھوڑی سی نامکمل رکھ رہا ہوں، انشاءاللہ اگلی نشست میں اس کو مکمل کروں گا۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ، اور آپ میرے پروگرام کو اگر پسند کرتے ہوں تو اسے سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں، باقی بشرط زندگی باقی۔